وآمرا
میرے قابل صدیق رب اسلام اور محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو پڑھا اس کے سنتے ہی ہر صاحب ایمان کو حالت وجدان اور دولت عرفان سے مالا مال ہوتے ہوئے از خود اس کے دھیان کی پرواز اس عظیم سفر کی طرف ہوتی ہے جس سفر کی مثال انبیاء رسول کی پوری جماعت میں کسی اور نبی اور رسول کے حصہ میں نہیں آئی۔ وہ عظیم معجزہ جسے معراج کا معجزہ کہا جاتا ہے، معجزہ معراج کیا ہے؟ فقط اتنا کہہ دوں، جس نے یہ کہا تھا میری قدرت و ہیبت و وقار کا انداز یہ ہے کہ میں کسی کی نظر میں نہیں سماتا، اس نے معراج کی رات اپنے اس محبوب کو لامقام پہ بلا کے کہا اب میں ہی رب اپنے حبیب کی عزت و عظمت کو بلند ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میں اصلی روپ میں اپنے یار کے علاوہ کسی اور کو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ میرے رسول کا وقار ہے، یہ میرے رسول کا اللہ سے پیار ہے، یہ میرے رسول پہ ذوالجلال کی وہ عنایت ہے جس نے انبیاء اور رسول کی پوری جماعت میں میرے رسول کو اس مقام پہ کھڑا کیا۔ اگر کلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں جو کتابوں میں افضلیت کی حامل ہے۔ اسی طرح رسولوں کی جماعت میں میرے اور آپ کے رسول کی ذات وہ ذات ہے، اور کائنات میں تو ایک نبی کا مثل نظر نہیں آتا۔ میرا رسول تو اس مرتبہ اور مقام کا مالک ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسل کی پوری جماعت میں بڑے بڑے اولو العزم رسول، بڑے بڑے ہیبت والے، بڑے بڑے قد و قامت والے، بڑے بڑے وقار والے، اللہ فرماتا ہے پہلے تو یہ اس انداز میں تھا کہ میں نے اپنے رسول کو عزت و عظمت کا، وقار و دستار کا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، مگر میں نے معراج کی رات اس کو حقیقت کا روپ اس طرح دیا۔ میں نے سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر کے کہا میرا فیصلہ اپنی جگہ پہ ہے، تم بتاؤ تو صحیح اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور بھی ہے جو تمہارا امام بن سکے۔ یہ سفر معراج کو سننے اور بیان کرنے کے حوالے سے آپ کی زندگی بیت گئی۔ خطبہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی اس عظیم الشان معجزہ معراج کی جو نسبت اس ماہ مبارکہ کی 26ویں دن اور 27ویں رات کے اعتبار سے حاصل ہے، سب بھی بیان کرتے ہیں۔ میں کیا بیان کروں گا؟ شریعت کا عالم کا بیان کرے، رسول اللہ کی امت کا ثنا خان کس انداز میں بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے تم سب بیان کرو گے اپنے انداز میں، میں بیان کرتا ہوں اپنے انداز میں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انداز کیا ہے؟
اللہ اکبر. اب میں آپ کو بڑی ہی سادہ سطح پہ اتر کر ایک بات بتانے لگا ہوں. آپ چونکہ رسول اللہ کی عزت و عظمت و وقار، حضور کے لامحدود اختیارات کو دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. بولو کیا نکلتا ہے؟ ذرا سمجھیے کیا نکلتا ہے؟ کب نکلتا ہے؟ سننے سے پہلے کہ بعد میں؟ بولیے بعد میں. کیا انداز ہے میرے اللہ کا. بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے سبحان اللہ. بیان کرنے سے پہلے کیا فرماتا ہے؟ سبحان. تمہارا تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. میں نے اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے تسبیح اپنی پڑھی ہے. سبحان اللہ. تو بتاؤ وہ واقعہ کتنا عظیم الشان ہوگا جس کے بیان کرنے سے پہلے میں خود سبحان کہہ رہا ہوں. وہ صاحب ایمان مسلمان کیسا ہوگا کہ چونکہ میں رسول کے اس عزت و عظمت سے بھرپور واقعہ معراج کو سنتا جائے گا، بس چونکہ میری یار کی بلندی پرواز پر نگاہ اٹھتی جائے گی، زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم اس آیت پاک کو پڑھ لیں. بولیے شعر پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ بولیے نا. شعر پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، شعر ضرور پڑھتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ آپ کو تاکید کرتا ہوں نکل جائے اس شعروں کی عارضی سی لذت سے، نکل جائے اس وقتی پیار کے دعوے سے. شعر بھی پڑھو تو اس کا پڑھو جس کی شعر کی گہرائی میں یا خدا کا قرآن بولتا ہو یا مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہو. یہ آج کل کے ایسے سدی ہنسی انداز میں چاہے سے لوگ سادہ لوگ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والے بے تمی باتیں، کئی مرتبہ سوچتے ہی نہیں یہ کلمہ کفریہ بنتا ہے، یہ کلمہ رسول اللہ کی شان کے منافی ہے، یہ کلمہ صحابہ کو زیب نہیں دیتا، یہ کلمہ اہل بیت اطہار کے لیے مناسبت نہیں رکھتا. جیسے چاہے پڑھنے والا ویسے چاہے داد دینے والا. ارے کلام پڑھنا ہے تو پڑھ امام احمد رضا کا کلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، اٹھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کے کلام پڑھنے میں پڑھنے والا کا بھی اگر زور لگتا ہے تو سننے والے کو بھی اپنی عقل کا دروازے کھولنے پڑتے ہیں. اٹھے جو قصرے دنا انسانی عقل کے مطابق، میری اور آپ کی سوچ کے مطابق اچھا نہیں کہ اگرچہ مجھے خدا نے بڑی شانیں عطا کی ہوں مگر جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے میں اپنے آپ کہوں میں قرآن بڑا اچھا پڑھ سکتا ہوں، میں بیان بڑا اچھا کر سکتا ہوں، میرے لہجے میں بڑی تاثیر ہے، میں کیوں کہوں؟ سبحان
میں کیوں کہوں مزہ تو جب ہے قرآن میں پڑھوں داد نبی کی امت شعر میں پڑھوں تسبیح آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کو دستار کے وقار کا اظہار میں کروں بہار آپ کے قلب و دماغ میں آ جائے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں اگر رب کی تسبیح کی باری آ جائے تو میرا رسول بھی اللہ کی تسبیحات کو ارتے زباں بناتے ہوئے تم کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اے رب ذوالجلال تیری تسبیح کے ادا کرنے کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا ایک ہی انداز ہے کما حامد نفسہ تیری حمد تیری شان کے لائق کوئی حمد ہے جو تو نے خود کی جو تو نے خود کی جو تو نے خود کی ہم تیری حمد کو تیری شان کے مطابق تیری تسبیح کو تیرے وقار کے مطابق نہ پڑھ سکتے نہ ادا کر سکتے مگر ہاں جب تو خود کرتا ہے وہ تیری شان کے لائق ہوتا ہے اور میں آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے یوں کہتا ہوں علماء سے آپ نے سنا ہوگا وہ کبھی کبھی سبحان اللہ وہ کبھی کبھی وہ میرا الہ واحد وہ وحدہ لا شریک آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا گا وہ کبھی کبھی کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی سبحان اللہ کبھی کبھی کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی آپ کو پھر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کبھی کسی سراخان مصطفیٰ کی نعت کا ذوق آپ کے ذہن میں سما جائے کبھی کسی خطیب کی خطابت اور اس کے بیان کرنے کا انداز آپ کو پا جائے کبھی خطیب بڑے عروج پہ چلا جائے آپ جمعہ پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر دے کبھی کبھی تو کہتے ہوں گے نا آیت انداز ہی اور سی سبحان اللہ آیت جوش ہی اور سی آیت ملولہ ہی اور سی معلوم ہوا خطیب تو خطیب ہی ہوتا ہے پر ملولہ جوش انداز حلاوت مٹھاس یہ سب کا پیدا ہوتا ہے جب انشراح صدر ہو جائے تسبیحات کو بھرتے زباں بنانے کے نتیجے میں اس کے بیان کی برکت آپ کو ملے آپ کی تسبیحات کا ثمرہ اسے ملے تو پھر دونوں مل کے کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سبحان اللہ میں نے جان کے پڑھا لیلا اشارہ سمجھے سبحان اللہ کیا بات یہ بیان کیا اس نے لیلا پر تنوین ڈال کے سبحان اللہ پاک ہے پاک ہے پاک ہے اعلان و سبحان میرا رات کا دیا دھیان کون ہے جو کہہ رہا ہے فرمایا میں نے متوجہ اپنی طرف کر کے تمہیں بتانا تھا میرے سبحان کہنے میں نہ کسی مولوی کو تکلیف ہوگی نہ کسی پیر کو تکلیف ہوگی نہ کسی ذاکر کو تکلیف ہوگی نہ کسی فرقہ واریت میں الجھے ہوئے کسی بندے کو تکلیف ہوگی میں نے سبحان کہہ کے تمہارا دھیان اپنی طرف کیا اب تمہیں غیب سے آواز آئی ہے وہ نظر نہیں آتا فرمایا ہاں حقیقی سبحان وہی ہے جو نظر پر نہیں آتا مگر تم چاہتے ہو تمہارا تعلق سبحان سے ہو جائے تو ہر دل وجدان کو تاریخ کرو اب اگلا پڑھو الذی اسری
سننا چاہتے ہو کون پاک ہے کون پاک ہے کون پاک ہے فرمایا سنو وہ ذات پاک ہے الذی اسرا بعبدہ خود معبود ہے خود مسجود ہے خود لا شریک ہے مگر اسرا بعبدہ راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا اپنے بندے کو یا اللہ کہاں سے فرمایا فرش زمین پہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تم چاہتے ہو سبحان کی سبحانیت سے تمہارا کو آگاہی ہو جائے تم چاہتے ہو پتہ چلے میں پاک کتنا ہوں اور میں نے سبحان کیوں کہا ہے اور میں اگلی بات جو میں بتانے لگا ہوں نا تمہاری عقل کہے گی کہ عام آدمی تجھ سے قاصر ہوتا ہے اور میں نے اس لیے پہلے کہا ہے انسان بن کے سبحان کہہ لے سبحان اللہ تاکہ پھر تجھے اعتراض کا موقع نہ ملے جب وہ ذات ہے ہی پاک وہ چاہے تو بڑی رات میں لے جائے چاہے تو چھوٹی رات میں لے جائے چاہے تو یار کو کہے اور میرے حبیب اور تیرا کچھ ہو سکتا ہے اشارہ تیرا ہوگا چاند کو ٹکڑے ہوگا اب زمانہ فیصلہ کرے گا چاند توڑا کس نے اور لوگ کہتے ہیں توڑا مصطفیٰ نے تو پھر بتاؤ توڑا کس نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی توڑنے کے چکر میں کوئی اس کے جوڑنے کے چکر میں سبحان اللہ محبوب چکر اور کچھ بھی نہیں چکر ایک ہی ہے سبحان اللہ اسے ٹوٹتا ہوا دیکھے تو تب بھی تیری واہ واہ کرے سبحان اللہ اسے جڑتا ہوا دیکھے تو تب بھی تیری واہ واہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ میرا مقصود بھی یہی ہے کہ میں نے اس زمانے کی تخلیق اس لیے کی ہے سارا زمانہ تیری واہ واہ کرے سبحان اللہ بولو سارا زمانہ تیری واہ واہ کرے سارا زمانہ تیری واہ واہ کرے یا اللہ واہ واہ اس کی ہوگی تو پھر مولوی ہمیں کہتا ہے جب اس کی واہ واہ ہو گئی تو پھر تیری واہ واہ کدھر گئی فرمایا احمد کو بتا دے اور اس لیے تو اس کی واہ واہ کرواتا ہوں جب اس کی ہو جائے گی تو میری خود بخود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ شریک نہیں ہے میرا سبحان اللہ نہیں سمجھ میں آئی کسی شریک کی عزت بڑھے کسی شریک کو عہدہ ملے کسی شریک کو دائرہ کار میں نصرتیں مل جائیں تو پھر شریک کو شریک کے حسد ہوتا ہے تو میں یہ شریک نہیں ہے یہ تو میرا حبیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یہ تو میرا حبیب ہے بولیے میرا حبیب ہے اور میرے کا تاجدار کیا کہتا ہے اللہ اکبر اس لیے آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب سبحان اللہ اے نوری مسجد میں آنے والوں بریلی کے تاجدار کی اسناد کے شعر کو ذرا غور سے سنو ہمیں مشرک کہنے والوں کو بتاؤ ہم نوری مسجد میں گئے ہم نے حالات کے عقیدے کے ترجمان علامہ نوری کے مزار میں فاتحہ پڑھی پھر ہم نے نماز جمعہ پڑھا نوری مسجد میں نوری مسجد میں موجود اس خطیب نے کہا ہمیں مشرک نہ کہو مشرک تب ہوتے اگر ہم اسے خالق کہتے بات سمجھنے کی کوشش کرو کیا کہتے ہیں خالق خالق نہیں کہہ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں مالک سبحان اللہ سبحان اللہ بولو میں کیا کہہ رہا ہوں مالک مالک بات پوچھو آپ سے آپ گئے کسی مکان کی خرید و فروخت کے لیے ارادہ بن گیا کسی اچھی سوسائٹی میں آپ کو ایک مکان بڑا پسند آیا آپ جس کا مالک کون ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کیا بات بولو مالک ہے
نہیں کیا آپ نے؟ مالک تو اللہ ہے. بولو تو صحیح کہ نہیں میرے پیو جائے بڑی وراثت سے ملی ہے. تجھے تیری وراثت میں باپ کی طرف سے مکان مل جائے تو مالک تو ہے. اور خدا نے اس کے لیے ساری خدائی کو تکلیف کر دے وہ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ. اے میرے حبیب کائنات کی ہر چیز کو میں نے تخلیق کیا. میں خالق ہوں. سبحان اللہ خالق تھا خالق رہوں گا. بس سب کوئی کہے غلاموں میں سے تجھے دیکھ کے خالق کہے تو پھر مشرک ہوگا. اس طرح کہنے والے نے کہا یہی تو تیرا کمال ہے. کام خدا والے کرتا ہے. کام خدا والے کرتا ہے. جمال خدا کا دکھاتا ہے. ایسے لازوال معجزے دکھانے کے باوجود بھیڑ سے کہتا بھی ہے اور کہلواتا بھی ہے الہ وہ ہے. سبحان اللہ خالق وہ ہے. سبحان اللہ اللہ آج حضرت برکت نے خالق نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ بولیے بولیے کیا کہا ہے؟ مالک مالک. تو مالک کہنے سے اگر شرک ہوتا بولیے مالک کہنے سے اگر شرک ہوتا تو میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں. جب حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے یوں آ کے عرض کیا حضرت سیدنا عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے اوپر ہونے والی زیادتی کی شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ کہاں آئے؟ حضور کی بارگاہ میں. حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ حدیث پڑھ کے میں ختم کرنے لگا ہوں. صحابی حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ بولیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ. بات بھی صحیح ہے لیکن عائشہ مازنی حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں تو یوں نہیں کہتی ہے. اب میں آپ سے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ عائشہ مازنی حضور کی بارگاہ میں اپنے قبیلے پر ہونے والی زیادتی اور ظلم کی شکایت لے کر آئے. سچی مدینہ کی ریاست دینا ہوئی سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر عرض کیا کرتا ہے. یہ میں حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور کو مالک کہنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ عام انداز میں تو بات نہیں ہے. حضور تشریف فرما ہے اور عائشہ مازنی حاضر ہوئے اور آتے ہی عرض کیا کیا یا مالک الناسی. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے کہ پکار سے آزان پڑھو جماعت کریں گے سبحان اللہ ہی بول رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یا مالک الناسی ودیان العرب. آج کی اس دنیا میں بس ایک نقطہ ذہن میں رکھ کر جائیں. بریلی کے تاجدار نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. کبھی تم نے پیار میں اپنے سجن یار کو یہ بات نہیں کہی میری انگوٹھی پسند آ جائے ارشد بھائی میری انگوٹھی بڑی پیاری اچھی لگی لے لے آپ یعنی تجھے آپ رکھ میرا تیرا بڑھیا ہے. سبحان اللہ یہ تیرا پیار ہے. تم ایکسچینج کر لو ایک دوسرے کو تحفہ دے دو اپنی چیز پر دوسرے کی حاکمیت کو تسلیم کر لو اس کی ملکیت میں دے دو. تیرا پیار سچا ہے. سبحان اللہ اس کے پیار کے بارے میں تجھے کیوں شک پچھنا دیا. یا مالک الناسی
تو حضور روک دیتے. جو رسول اپنی بارگاہ میں آنے والے اس صحابی جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. سبحان اللہ. کیا انگوٹھی ہے؟ بولیے. سونے کی انگوٹھی. اور رسول اللہ کی شریف پر مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. پتہ نہیں تھا اسے. سبحان اللہ. نیا نیا تھا نا, پتہ نہیں تھا. آیا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, سلام عرض کیا, مگر سرکار کے چہرے میں کوئی مسکراہٹ نہیں آئی. بڑا پریشان سا کہ آج مجھ سے ایسا کیا ہو گیا. میں تو بڑی چاہت لے کر آیا ہوں, سبحان اللہ. بڑا پیار لے کر آیا ہوں. آج حضور اس طرح میری طرف متوجہ نہیں ہوئے. آنکھوں میں اشاروں میں صحابہ کرام میں جو سینئر تھے پوچھا یار سبحان اللہ. اجر میں سمجھ رہے ہو. سبحان اللہ. اور کوئی بات نہیں ہے, تیرا اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کے آنا یہ حضور کو ناگوار گزارتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انگوٹھی کا اترنا تھا کہ چہرہ سرکار پر مسرت آئی. سبحان اللہ. نگاہ اتفاق ہوئی, سمجھ آ گئی سودا خسارے کا نہیں اور نفع کا ہے. اور اگلا وہ سونے رو جرا کل چمایا بھی کر کے فرمایا میں نے اس انگوٹھی کو کیا کرنا پہن کے, اور لعنت ہے اسے حسن پہ رسے سونے پہ جس کے پہننے سے مصطفیٰ کی نگاہ میں متوجہ نہ ہو. بات ختم ہو گئی, محفل ختم ہو گئی, جانے لگے. مسئلہ تو سمجھ آ گیا تھا نا. جانے لگے. اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کہنے کا اپنا میرے اس بات نہیں کرتا, اپنے ورگا بندہ ہوتا آپ سے چپ کے ضرور لے آتے کہ چلو کوئی گل نہیں ہے, پھر پالا نہیں ہے, پھر گھر کا کام آئے گی نا. بات عقل کی تو ہوتی ہے نا, عقل کی بات. تو باہر نکلتے ہوئے اس کی گری انگوٹھی کو دیکھ کر صحابہ میں سے کسی نے کہا وہ چلی یار تو نہ پائی. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی تو خود نہ پائی. چک لے کارجہ کی کم آئے گی, تی دے, نو دے, بیوی دے. انہیں کیا تی دے کم آئی اور میں اگلا میں ایسا انگوٹھی میں جڑی میرے یار نہ پائی. یہ سونا ہے اب کچھ بھی ہے, اب چونکہ اس کے پہلے ہوئے اس یار کی نگاہ میں اب زندگی آ گئی. یہ سونا ساری کائنات پہلے تو پہلے, مگر جس کو گرا دیا تو گرا دیا. اس کے گرانے سے میں مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا, اور اس کے پہلے سے میں مصطفیٰ کی نظر سے پھر گیا. میں اس سونے کو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عائشہ نازنی کہہ رہا یا مالک الناسی, اس کا مطلب اور معنی کسی مولوی سے پوچھ کے آنا پھر میں بتاؤں گا. میرا وقت ہو گیا, بس ٹائم ہو گیا, کیونکہ میں نے اب اندازہ کیا ہے زبردستی سنانے والی بات ہے. جب میں شروع کرتا ہوں تب کوئی ہو تو ٹھیک ہے, اب آگے تو زبردستی نہیں کہتی ہے. یہ ذہن میں رکھو, عائشہ نازنی ہے اس صحابی کا نام, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور کہتا ہے یا مالک الناسی ودیان العرب, اے خدا کی ساری خدائی کے اور سارے انسانوں کے مالک اور بادشاہ. یہ معنی ہے اس کا ودیان العرب, اور عرب کے سزا و جزا میں پوری حاکمیت کرنے والے آقا, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. ایک شکایت لے کر پھر آگے شکایت سنی, پھر ازالہ کیسے ہوا. میرا معاملہ آپ تک اتنا ہی ہے, اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں اس صحابی کا یا مالک الناس کہنا جائز ہے تو پھر نوری مسجد والو تمہارا سب کا مل کے یا رسول اللہ کہنا میرا ہے. سبحان اللہ. جہاں میں یہ آپ نے پڑھنا میرے ساتھ رکھنے پر چھوڑ دینا. اب آگے قسمت کی بات ہے, جس کے سینے میں اتنا زور ہے نا, مٹھاس ہے, حاضر کی وہ یہ
کہ میرے بڑے دنوں ٹھنڈ پہنی ہوئے